حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ۔ الذين هم خلاصة العرب الألباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله مولانا العظيم۔ وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس، محمد است میخواهم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، رفقاء جماعت، آج 27 اپریل 1995 ہم یہاں بلالی مسجد راولپنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں جب ابھی مغربی ممالک کے سفر سے واپس پاکستان میں پہنچا ہوں تو میرے یہاں کے دوست قاری صاحب ملتان تشریف لے گئے. انہوں نے اصرار فرمایا کہ کوئی وقت راولپنڈی کے لیے بالخصوص مدرسہ تعلیم الاسلام کے سالانہ تبلیغی پروگرام کے لیے طے کیا جائے. ہم نے آج کا دن اپنی تدبیر میں طے کر لیا تھا. یہ اس کا فضل ہے کہ اس کی تقدیر بھی ہماری ہم نوا ہو گئی اور ہم سب یہاں اللہ کی توفیق کے ساتھ جمع ہو پائے. مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے، میرے عزیزوں نے موضوع سے متعلق آپ سے گفتگو فرمائی. میں پہلے بھی کسی ملاقات میں عرض کر چکا ہوں کہ شبینہ اجلاس دیر تک نہیں رہنا چاہیے. میری تجویز تو یہ تھی کہ ہم نماز عشاء کو قدر تاخیر سے پڑھ لیں گے، ہم یہ گفتگو بین العشاء والمغرب کر لیں. لیکن دوستوں نے یہ مناسب سمجھا کہ عشاء کی نماز اپنے وقت پر ادا کر دی جائے. ہمارے بھائی قاری اسد اللہ عباسی صاحب نے بھی اختصار کے ساتھ غالباً میرے احساسات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی بات بہت ہی اختصار کے ساتھ فرما دی. ہم حالات کے جس موڑ پر اس وقت آ پہنچے ہیں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کی بات سنیں. اللہ کی رضا کے لیے نہ صحیح، اپنی بقا کے لیے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، بہت ضروری ہو گیا کہ ہم قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کتاب زندہ سے پوچھیں کہ ہماری بگڑی کیسے بنے گی. ادروائز دوستوں نے اس قدر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر کہ دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا ہے. وہ ہے نا کہ ہر مسافر کو باخبر کر دو، یہ میرے تجربوں کا جوہر ہے. ہر مسافر کو باخبر کر دو، یہ میرے تجربوں کا جوہر ہے. راہ بر کی فریب کاری سے
راہ زن کا خلوص بہتر. کس کی بات کروں, کہاں تک کروں, کیسے کروں؟ لوگوں کے ہاضمے کمزور, برداشت تو ہوتا نہیں ان سے. تاہم میں چونکہ اس وقت اپنی برادری میں کھڑا ہوں, اغیار میں نہیں, احباب میں, تو یہاں تو بے تکلف بات ہوگی نا. بہت ضروری ہے میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, کہ ہم قرآن سے پوچھیں ہماری ڈگری کیسے بنے گی. رہے لیڈر, اللہ انہیں خود ہی سمجھے. اللہ انہیں خود ہی سمجھے. اچھی بات ہے. جب میں کیا کہوں, میرا تو خیال یہ تھا کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے. اب آئے گی, سمجھ میں آئے گی. قرآن کی رہنمائی دراصل فطری رہنمائی ہے. قرآن کی رہنمائی فطری رہنمائی. اللہ کا ارشاد ہے, تم اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کے منفی ارادوں کا توڑ کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو تیاری کر لو. جتنی تم سے ہو سکتی ہے تیاری کر لو, باقی ساری کمی میں پوری کر دوں گا. جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کر لو. اعدوا لہم مستطعتم, مستطعتم, جو کچھ تمہارے بس میں ہے. میرے تصور میں ایک صاحب کان میں کہہ رہے ہیں تو F-16 لے لینے چاہیے نا پھر تیاری کے لیے, تو یہ ضروری ہے. لے لو یا خود بنا لو, کس نے روکا ہے؟ لے لو, بنا لو, کس نے روکا ہے؟ لیکن قرآن کی جو منشا ہے نا, وہ میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو. ابھی بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں گن ہوگی تو ہم دشمن کو زیر کر لیں گے. گن چلانے کے لیے ظرف بھی چاہیے, صلاحیت بھی. میرے ساتھ ایک مولانا صاحب ہم سفر تھے, ادھر ہے کرم ایجنسی پارا چنار کی طرف. وہ دوستوں نے استقبال کا بہت لمبا چوڑا اہتمام کر رکھا تھا, اور ان کا استقبال فائرنگ کرتے ہیں, بری طرح سے فائرنگ کرتے ہیں. یہ کم وقت 7mm ہے نہیں, اس کی آواز بڑی ہیبت ناک ہوتی ہے. انہوں نے جو فائرنگ کی, میں نے مولوی صاحب کو جو میرے ساتھ بیٹھے تھے دیکھا, وہ بے ہوش ہو چکے. میں نے ان سے کہا, میاں تم بس ٹھیک ہے, استقبال ہو گیا, تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں, لیکن اب بس کرو, میرا ایک دین کا ستون گرتا ہے. کنز الدقائق پڑھانے والے, اصول شاشی اور کنز الدقائق اور مرقات کے مرحلے سمجھانے والے, اب یہ صلاحیت ہو تو
قرآن کی جو منشا ہے وہ میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ. ہاں، بعض دوستوں کا بالخصوص لیڈروں کا یہ خیال ہے کہ اگر امریکہ ناراض ہو جائے تو ہم مٹ جائیں گے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ناراض ہو جائے تو ہم مٹ جائیں. یہاں ایک خاص واقعے کی طرف متوجہ کیا ہے قرآن نے. اس وقت کے طاغوت نے مدینہ کے خاک نشینوں کو دھمکی دی تھی کہ میں یہود و نصارہ کی عالمی قوتوں کو یکجا کر کے حملہ کرنا چاہتا ہوں تم پر، اور چھپ کے نہیں، سینہ تان کے آ رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھمکی سنی. راولپنڈی کے دوستوں، کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، اسلام امن پسند دین ہے. اپنی فطرت کے لحاظ سے، اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے اسلام امن پسند دین ہے. یہ آگ بجھانے آیا ہے، شعلے بھڑکانے نہیں آیا. یہ بنی نوع انسان کو آباد کرنے آیا ہے، برباد کرنے نہیں آیا. یہ دین رحمت ہے، دین جارحیت نہیں. بالکل طے بات ہے. یہ اندر کی اس کو بند کر دو میاں، تم آج مار کھا گئے ہو اس سے. اندر والا الہار کی تار نکال دو، نکال لیکن اسلام جتنا شریف ہے اتنا ہی بہادر ہے. کوئی اس کی شرافت کو کمزوری نہ سمجھے. یہ شریف اتنا ہے کہ قاتل کو معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے، اور بہادر اتنا ہے کہ 313 کے سامنے ہزاروں مار کھا جاتے ہیں. ہزاروں کے مقابلے میں 313 کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاغوت کی دھمکی کو سنا تو صحابہ کو صحن مسجد نبوی نے کال دی. یہ راؤ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. صحن مسجد نبوی میں جمع ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. آسمان ہدایت کے سراج منیر کے اردا گرد رشد و ہدایت کے نجوم کا ہجوم. کملی والے نے فرمایا، مسلمانوں، اللہ جو تمہیں ہمیشہ دیتا رہتا ہے، آج وہ تم سے کچھ لینا چاہتا ہے.
تو جو لا سکتے ہو لاؤ. راولپنڈی کے دوستو، اس راز کو حضرات صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کی شفقت ہوتی ہے. یہ پیار کی باتیں ہیں کہ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا تم بھی ہمیں دو. پیار کی بات ہے. ہم نے جو تمہیں دیا تم بھی ہمیں دو، شفقت کی بات ہے. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہمیں قرض حسنا دو گے، ہم واپس دے دیں گے نا تمہیں. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم اپنے ظرف کے مطابق دو، ہم اپنے فضل کے مطابق عطا کریں گے. تم وہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے، ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہے. اور ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اس راز کو اصحاب رسول سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ اپنے بندوں سے جب کچھ لیتا ہے تو شفقت میں لیتا ہے. وہ کسی کا ضرورت مند نہیں، سب اس کے ضرورت مند. اگلے بھی پچھلے بھی، عربی بھی اجمی بھی، امیر بھی غریب بھی، سب اس کے در کے سوالی ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یا ایھا الناس، یا المؤمنون نہیں، یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب فرمایا. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب میرے در کے فقیر ہو. اور میں کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، کائنات کا سب سے بڑا انسان کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر. کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، جس کی بڑائی کا یہ عالم ہے کہ امام ہے سارے رسولوں کا، پیشوا ہے سارے نذیروں کا. کہہ رہا تھا نا ابھی میرا جی، نذیر وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے. یہ اس کی بڑائی کا عالم ہے. نبیوں کے مانا ہے سب انبیاء نے، اور جریبو جسے کو رائی کے دانے. یہ سر بفلک پہاڑ جس کی بلندی کے آگے رائی سے بھی کم تر، اور کبھی وہ کہ جہاں چاہے کوہ ہرانے. آج ایک بات کہتا ہوں،
ابھی اتری ابھی رب کعبہ کی قسم دنیا کے سارے پہاڑ مل کر بھی اس پہاڑ کی سنگینی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے دامن میں محمد نے 40 سال گزارے. جو جبل نور ہے نا، وہ جو جبل نور وہ جو غار ہرا ہے، 1-2 دن کی بات نہیں، 40 سال سال پر تھا. کبھی وہ کہ جہاں چاہے کوہ ہرا نے، یہ تو وہی بات ہوئی نا جی کہ سخیوں کے سائل کا احسان مانے. ابھی وہ ایک رہ گیا، محبت کے یوں. اصل میں ڈھاکہ میں میرے ساتھ تھا یہ بچہ جو ہے. بنگال کے مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے مقابلے میں. وہاں اب بھی جلسے لاکھوں میں ہوتے ہیں. ہاں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ یہ معمول کی بات ہے. وہاں اس نے ہمارے دلوں کو پیغام نو دیا، تو اس لیے میں نے آج اس کو بلا لیا. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جوہر جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، اور دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ اس کی بڑائی کا بیان تو نہیں کر سکتا ہوں. ما إن مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. ان کے ذکر جمیل سے اپنی گفتگو کو سنوار رہا ہوں. کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اپنے نطق سے ان کے حسن میں اضافہ کر رہا ہوں. ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت. ہاں میری بات جبھی تو بنتی ہے جب ان کی بات کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور وہ بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہاں تو کہا نا اس نے، غالب نے کہا نا کہ غالب اصلائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دام محمد است. محمد حامد حمد خدا بس، اور خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. یہ ان کی بڑائی کا عالم ہے. روح الامین فرماتے، جبرائیل امین فرماتے قلبت
قلبت مشارق الارض ومغاربها. وہ تو جانا پڑا مشارق اور مغارب میں، آدم سے عیسیٰ تک علی نبینا علیہ التسلیم. فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں مشرق سے لے کر مغرب کے کنارے تک، جنوب سے، چونکہ مشارق ہے نا جمع، جنوب سے شمال تک، مغرب سے مشرق تک. اور سچ تو یہ ہے کہ عرش سے فرش تک اپنے رب کی بنائی ہوئی کائنات کا ہر کونا دیکھا، چھان مارا. لم ارى احدا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سے زیادہ میں نے آج تک حسین نہیں دیکھا. وہ جن کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی. پروٹوکول ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا. تھوڑا سا مجھے حق دیجئے، تھوڑا سا. الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں ایک بھی جگہ نہیں ملے گی جہاں رب نے اپنے محبوب کو یا محمد کہا ہو. میرے نادان دوست، چلاتا ہے چھکڑا اور کہلاتا ہے مفتی. جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، اور جو میں نے لکھ رکھا ہے وہی سچ ہے. پروٹوکول یہ ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر چادر اوڑھ کے آئے ہیں تو وہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر. اگر کمبل اوڑھ کے آئے ہیں، بلینکٹ اوڑھ کے آئے تو ارشاد ہوا یا ایھا المزمل. کبھی یاسین، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا النبی. پورا قرآن پڑھ لیجئے، یا محمد نہیں کہا اللہ نے کہیں. میرے عزیز دوستوں، یہ ان کی بڑائی. میں نے وہ جو امانتاً ایک جملہ عرض کیا نا، کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا خطیب، وہ جو سارے نبیوں کا امام ہے، سارے رسولوں کا امام ہے. اگر میں ساری کائنات کو دودھ کہوں تو رحمت عالم اس کا مکھن ہے. جس کی لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنی، جس کے شہر کے تذکرے اللہ نے وحی کی زبان میں کیے، جن گلیوں میں رحمت عالم چلتے پھرتے نظر آئے، اللہ نے ان گلیوں کی بھی قسمیں کھا لی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کیوں کھاؤں اس شہر کی قسمیں؟ کون سے باغات ہیں، کون سے یاقوت اور جواہر بکھرے پڑے ہیں، لیکن اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں اور میری رحمت کو سکون ملتا ہے جب اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں، اس لیے کہ تو اس کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے نا.
پتہ ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، شمائل ترمذی میں فرماتی ہیں قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ، اللہ کا رسول ایک رات صرف اسی ایک آیت کو دہراتے دہراتے کھڑے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اپنی نہیں آپ کی فکر تھی۔ اپنی تو کیا بات ہے، سیدنا ابراہیم عرض کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میرے رب مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا لینا جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ ہونے دینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم۔ اور ادھر دیکھیے سورہ تحریم میں رب العالمین نے اپنی طرف سے فرما دیا یوم لا یخزی اللہ النبی، میں اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ لا یخزی اللہ النبی، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کا دل نہیں دکھنے دوں گا۔ صرف محبوب کی بات نہیں ہے، والذین آمنوا معہ، اب تیار ہو جائیے، ذہنی طور پر تیار ہو جائیے، اپنے محبوب کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا اور اپنے محبوب کے محبوب صحابہ کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا۔ یہ میرا ہے وہ ان کے ہیں، میں اس کی دلازاری بھی نہیں ہونے دوں گا، جو اس کے وفادار ہیں میں ان کی دل آزاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ حشر کے دن منظر یہ ہوگا، سٹیٹس یہ ہوگا رحمت عالم کا اور اس کے وفاداروں کا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا ربنا اتمم لنا نورنا، میرے محبوب کے آگے بھی نور، حلقہ رسالت کے آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، محمد کے ارد گرد نور کا سیلاب۔ پاکستان کے مولوی کی سمجھ میں نہیں آئی بات، خامخواہ جھگڑ بیٹھا، نور و بشر کے مسئلے پر جھگڑ بیٹھا بیچارہ، کل اعوذیہ قسم کا ملا، کل اعوذیہ۔
آج کل ہم سے قریب ہونے کو دل چاہتا ہے. ہم سے نہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں کا یہ کرشمہ ہے. کبھی کافر بنا لیتے ہیں، کبھی مسلمان بنا لیتے ہیں. یہ سب 5 اسٹار ہوٹلوں کا کرشمہ ہے اور حکمرانوں کے دسترخوان کا کرشمہ ہے. نور، یہ تو میرے آقا کے جوتوں کی ٹھوکروں سے نور کے چشمے بہتے ہیں مولوی صاحب. آپ نے سمجھا نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھا نہیں ہے آپ نے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں آ رہے ہیں. نورہم یسعی بین ایدیہم، ہے تو عبداللہ کا یتیم، ہے تو آمنہ کا لعل، ہے تو بیوہ کی جھوپڑی میں جنم لینے والا اللہ کا محبوب، ہے تو زینب و رقیہ ام کلثوم و فاطمہ کا باپ، ہے تو ابو بکر صدیق کا داماد، ہے تو عثمان و علی کا سسر، ہے تو خدیجہ و عائشہ و حفصہ و زینب و ام حبیبہ کا شوہر. لیکن نورہم یسعی بین ایدیہم، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. لیکن نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک سیلاب جو ہوا، نور کا سیلاب جو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. اس کے انسان ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے بشر ہونے میں، البتہ مولوی صاحب کے بشر ہونے میں شک ہے. اللہ اسے انسان بنائے. یہ جو مولوی صاحب کا سائز بڑھتا جا رہا ہے نا، اللہ اسے انسان بنائے. انشاءاللہ پھر سمجھ میں آ جائے گی ساری بات. ابھی تو فیکٹس کے اسٹاٹسٹ بنے ہوئے ہیں. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے کئی راتیں یاد ہیں جب راتوں نے مقابلہ کیا رحمت عالم کے ذکر و فکر کا اور قیام کا، لیکن میں گواہ ہوں کہ راتیں تھک گئیں، محمد عربی کا قیام ختم نہ ہوا، راتیں ہار گئیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. کائنات کا سب سے بڑا انسان، یہ نقش کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں بٹھا رہا ہوں، کہیں حالات کی ستم ظریفی آپ سے
چھین نہ لے یہ تاثر. تو چدانی عصر ماں با ماں چپت. تو چدانی عصر ماں با ماں چکرت از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرت. ہم پہ بہت سے صدمے آئے, ہم کئی صدموں سے گزرے, لیکن یہ بہت بڑا صدمہ کہ جمال مصطفیٰ سے بیگانہ. بات تو ساری یہیں سے بنتی ہے. سیدہ فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ. پوری رات اسی آیت کو دوہراتے دوہراتے گزار دی. ان تعذبہم فإنہم عبادک. میرے معبود اگر تو میری امت کے گناہ گاروں, میری امت کے خطا کاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے, تیرے بندے ہیں, تجھے کون روک سکتا ہے؟ تیری اپنی چیز ہے, تجھے کون روک سکتا ہے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اگر تو میرے آنسو کی لاج رکھ لے, تو اگر میرے آنسو کی لاج رکھ لے اور میری درخواست کو, اپیل کو سن کر انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اس دن امریکہ میں ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں اور رحمت عالم کی امت میں فرق یہ ہے کہ باقی ساری امتیں اللہ کی رحمت کو تلاش کرتی ہیں, باقی ساری امتیں اللہ کی رحمت کی تلاش میں سرگرداں نظر آتی ہیں, اور محمد کی امت کو اللہ کی رحمت تلاش کر رہی ہے. وہ کہتا ہے تھوڑا سا بہانہ تو کرو, معاف کر دوں گا. حضرت موسیٰ اپنی امت کے خطا کاروں سے کہہ رہے تھے قتل کر دو اپنے آپ کو, اللہ معاف کرے گا. رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم ایک امت آ رہی ہے, انہیں خود کو قتل کرنا تو کجا, ناخن بھی نہیں کاٹنا ہوگا. وہ امت وہ ہے کہ بس جب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ماضی پہ شرمندہ ہو کر مجھ سے کہیں گے یا اللہ غلطی ہوئی ہے معاف کر دے تو میں معاف کر دوں. اچھا, یہاں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بڑی سستی ہے پھر تو جنت. ویری ایزی, ویری ویری ایزی. میں نے کہا ویری ویری ایزی, مگر تھی نہیں. جنت اتنی سستی تھی نہیں, رحمت عالم کے آنسو نے اسے سستا کر دیا. اتنی سستی تھی نہیں, رحمت عالم کی التجاؤں اور آنسو نے اسے سستا کر دیا. اب اس کی رحمت کہتی ہے کچھ تھوڑا سا بہانہ تو بنا لو نا, میں معاف کر دوں گا. نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم, نبے عبادی انی من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ, یجد اللہ قہارا وجبارا, نہیں یجد اللہ غفور الرحیم. تو صحابہ سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا, راول پنڈی کے روشن ضمیروں, کہ اللہ جب لیتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں, شفقت ہوتی ہے. تو پھر آج اگر اس نے مانگا ہے تو ہم دے کے دکھائیں گے. فاروق اعظم نے ابتدا کی, کھڑے ہو گئے, عرض کی اللہ کے رسول اپنے مال و متاع کا نصف حصہ بچوں کے لیے چھوڑتا ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے اس کا نصف اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں, قبول فرمائیے. اچھا, یہاں ایک پہلو اور ہے. اس طاغوت نے اپنے جاسوس بھیجے تھے کہ مدینہ جاؤ. ہرقل نے, رومی بادشاہت کے تاجدار نے, مدینہ جاؤ, میں نے مسلمانوں کو وارننگ دی ہے, ذرا ریئیکشن تو دیکھو, نیند بھی آتی ہے انہیں.
کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، اس لیے کہ سپر پاور نے جو وارننگ دی، اگر امریکہ دھمکی دے دے کہ نیکسٹ سنڈے میں آ رہا ہوں، کیا بنے گا میرے دوستوں کا؟ کیا بنے گا؟ ملاقات ہو گئی اتفاق سے، ہاں جی ملاقات ہو گئی. اب ہر روز اس کو دکھایا جاتا ہے جیسے اللہ سے ملاقات ہو گئی ہو. اتنا فخر کیا جا رہا ہے اس پر، اتنا ناز کیا جا رہا ہے کہ جیسے رب العالمین راضی ہو گیا ہو. اپنے محبوب پیار ناز کرتا ہے. یا رب یا رب. جاسوس بھیجے مدینہ جاؤ. ہم نے وارننگ دی ہے، مسلمانوں کا رد عمل تو دیکھو کیا گزر رہی ہے ان پر. مجھے آ کے بتاؤ، روم سے آئے ہوئے دشمن کے جاسوس صحن مسجد نبوی کا منظر دیکھ رہے ہیں. صحابہ شمع ہدایت کے پروانے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ابتدا کی، کوئی تہائی، کوئی چوتھائی، کوئی نصف. صدیق اکبر نے تو آج گھر میں سوئی بھی نہ چھوڑی. اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کے دن ایثار اور قربانی کا ایک باب لکھا. اللہ کے رسول کے اشاروں پر اگر ایسا کر نہیں سکتے ہو تو سن تو لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھ کے فرمایا، مجھے غلہ بھی چاہیے، اونٹ بھی چاہیے، گھوڑے بھی چاہیے. جو مجاہد میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ گھوڑوں پہ سواری کریں گے، اونٹوں پر ہم سامان لاد کے چلیں گے، اور غلہ ہم ان مجاہدین کے گھر میں ان کے بچوں کو دیں گے. تو عرب کا وہ تاجر نگاہ رسول کے سامنے آیا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول 300 غلے سے لدا ہوا اونٹ قبول فرمائیے. آپ نے پھر یوں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور دوڑتا ہوا آیا عثمان اور نگاہ رسول کے سامنے کر کے عرض کیا 300 اونٹ اور قبول فرمائیے. آپ نے یوں دیکھ کے فرمایا، کوئی اور دوڑتا ہوا آیا عثمان ابن عفان، عرض کیا 300 غلے سے لدا ہوا اونٹ اور قبول فرمائیے. پھر عرض کیا 70 جنگی تربیت یافتہ گھوڑے بھی قبول فرمائیے. پھر عرض کیا کچھ دیر کے لیے میں ذرا گھر جاتا ہوں، ابھی حاضر ہوتا ہوں. گھر جا کے چادر بچھائی، جو کچھ تھا سونا ہیرے جواہرات سب گٹھڑی باندھ کر رحمت عالم کی خدمت میں آئے اور اپنے محبوب کے قدموں میں ڈالا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے عطیے کو اس ہاتھ سے الٹتے اور اس ہاتھ سے پلٹتے ہوئے فرمایا، اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ. یا اللہ عثمان پر میں فرش پہ راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا. ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں دنیا کی کوئی بات میرے عثمان کو جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گی. ایک نوجوان کہنے لگا فریڈم دے دیا کہ جو مرضی آئے کرتے پھرو، جنت تو مل ہی جائے گی. میں نے کہا نہیں بچے، فریڈم نہیں دیا، کانفیڈنس کا اظہار کیا، اعتماد کا اظہار کیا. مجھے اعتماد ہے عثمان، مجھے اطمینان ہے کہ تو تا زندگی اسی راستے پر چلے گا جو راستہ جنت کو جاتا ہے. ہاں، بعض حضرات کہتے ہیں مفکر بننے کا شوق. ارشاد ہوتا ہے اس وقت جنتیوں کے اعمال تھے، جب وہ اعمال بدلے تو پھر فیصلہ بھی بدلے گا. بے استاذ مفکر، کسی نے نہیں سمجھایا جنت کا تعلق موت کے بعد سے ہے.
اللہ کے رسول نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان یقینی جنتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا خاتمہ جنتیوں کے اعمال پہ ہوگا. فرماتے ہیں تاریخی حقائق ہیں، انکار تو نہیں ہو سکتا. تاریخی حقائق، تاریخ میں کبھی حقائق، تاریخ میں کہاں حقائق؟ تاریخ تو افسانہ نگاری کرتی ہے، سٹوریز. تاریخ کی سٹوریز یہ تو افسانے گھڑتی ہے، اور ایسے مذہب کا خیز افسانے کہ سر پیٹنے کو جی چاہے. حقائق قرآن و سنت سے ملیں گے. تاریخ وہی سچی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. اب اگلی بات، صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے. میرے عزیز نوجوان لکھ کے لے جائیں میرا یہ جملہ. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ زندگی بھر فکری ٹھوکروں سے محفوظ رہو گے. زندگی بھر فکری ٹھوکروں سے محفوظ رہو گے. صحابہ تاریخ کے لیے جج ہیں، تاریخ صحابہ کے لیے جج نہیں. صحابہ کے محاکمے کے لیے، اصحاب رسول کو پرکھنے اور سمجھنے کے لیے تاریخ کو معیار بناتا ہے. پاگل ہے یا بدنیت؟ کس نے کہا کہ تاریخ بتائے گی صحابہ کیسے ہیں؟ کس نے کہا؟ ہاں، تاریخ بتائے گی علامہ ابن تیمیہ کیسے ہیں، تاریخ بتائے گی محمد ابن سیرین کیسے ہیں، تاریخ بتائے گی احمد ابن حنبل کیسے ہیں، مالک، شافعی، ابو حنیفہ کیسے ہیں. تاریخ بتائے گی غزالی کیسے ہے، سیوطی کیسا ہے، ابن جوزی کیسا ہے. یہ تاریخ کی پیداوار ہے. ان کے متعلق تاریخ سے پوچھیے، نو آبجیکشن، نو پرابلم. صدیق عمر کے لیے تاریخ نہیں، قرآن بتائے گا. عثمان و علی کے لیے، عثمان و علی کے لیے تاریخ نہیں، قرآن و حدیث بتائے گے. یہ ان کے سٹیٹس کی بات ہے. انہوں نے تاریخ کی کوکھ سے جنم نہیں لیا. حضرات صحابہ قرآن و سنت کی پیداوار ہے. قرآن تو انہیں جنتی کہتا ہے، کہیں مفلحون، کہیں مہتدون، کہیں فائزون. قرآن تو انہیں ہم المومنون، ہم المہتدون، ہم المفلحون، ہم الفائزون کہتے ہوئے تھکتا نہیں، تھکتا نہیں قرآن. اور تم لائے ہو تاریخ. بیچاری جو خود بیوہ ہے کس کا گھر بسائے گی؟ جو خود بیوہ ہے کس کا گھر بسائے گی؟ مت بناؤ تاریخ کو جج. اور اگر تم نے اصرار کیا تو پھر اسی تاریخ کے آئینے میں تمہارا چہرہ بھی دکھاؤں گا. ڈوبنے کو جگہ نہیں ملے گی، پانی نہیں میسر آئے گا. سچ کہتا ہوں، تاریخ نے کسی کو معاف نہیں کیا. میں اس لیے تاریخ کو جج نہیں بناتا صحابہ اہل بیت رسول کے معاملے میں. میرے عزیز دوست، بعض حضرات کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں. صحابہ کو مانتے ہیں نہیں. آپ بتائیے حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، ہم سے نہ کھیلیے، کسی نادان سے کھیلیے. یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ 2-4 صحابہ کو آپ نے بھی برائے وزن بیعت مان رکھا ہے. اصحاب رسول کو ہم مانتے ہیں اور ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. تو لکھ دیجئے حضرت معاویہ کی عظمت کو ہم مانتے ہیں.
سعد ابن ابی وقاص کی عظمت کو ہم مانتے ہیں، عمرو ابن عاص کی عظمت کو ہم مانتے ہیں، صدیقہ کائنات کی عظمت کو ہم مانتے ہیں۔ میں نے تو سن 80 میں یہ دعوت دی تھی، سپر مارکیٹ میں، اسلام آباد میں سپر مارکیٹ کے سامنے سن 80 میں یہ دعوت دی تھی کہ اتحاد سرکاری دسترخوان پہ نہیں، اتحاد سرکاری دسترخوان پہ نہیں ہوگا، اتحاد جہاں میدان پہ ہوگا۔ میں سیدنا علی کی عظمت بیان کرتا ہوں، آؤ سنو تو میں سناؤں۔ میں سیدنا حسین کی عظمت بیان کرتا ہوں، میں سیدنا حسن کی عظمت بیان کرتا ہوں، میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی عظمت بیان کرتا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں وہ لعنتی ہے جو سیدہ فاطمہ کی عظمت کو نہیں مانتا، سیدنا حسن و حسین کی عظمت کو نہیں مانتا، جو سیدنا علی کی عظمت کو نہیں مانتا، وہ لعنتی ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں آپ بھی تشریف لائیے اور کہیے جو سیدہ عائشہ کی عظمت کو نہیں مانتا، جو سیدنا سعد ابن ابی وقاص ہو، عمرو ابن عاص ہو، معاویہ بن ابی سفیان کی عظمت کو نہیں مانتا، پھر بھائی ہیں، پھر دوست بنیں گے، پھر دوست بنیں گے۔ یہ جو لیپا پوتی ہو رہی ہے نا جی، صرف تو میرے دوستوں، ایک ہوتا ہے اتحاد بین المسلمین اور ایک ہوتا ہے اتحاد بین الملازمین۔ میں تاریخ کو معیار نہیں بناتا اصحاب اہل بیت رسول کے معاملے میں۔ میں کہتا ہوں سیدنا علی کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے تو قرآن کا آئینہ سامنے رکھیے۔ میں کہتا ہوں اہل بیت رسول کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن و سنت کا آئینہ سامنے۔ میں اہل بیت رسول کو میر انیس کے مرثیے کے حوالے کروں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اہل بیت رسول کی عظمت کو پروفیشنل لوگوں کے حوالے کروں۔ میں جب بھی ان کی عظمت کے متعلق پوچھوں گا تو قرآن و سنت کی طرف جاؤں اور انشاءاللہ قرآن و سنت انہیں بھی جنتی بتاتے ہیں، انہیں بھی جنتی بتاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں۔ ایک خاتون آئی، جاسوس کھڑے ہیں دشمن کے دیکھ رہے، شیرخوار بچہ لائی تھی، عرض کرتی اللہ کے رسول میرا لخت جگر ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بچہ ہے، ہم اسے کیا کریں گے، نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار، ہم اس بچے کو لے جا کے کیا کریں گے۔ وہ عظیم خاتون عرض کرتی اللہ کے رسول مجھے بھی معلوم ہے یہ تیر تلوار نہیں چلا سکتا، میں کب اسے تیر چلانے کے لیے لائی ہوں، میں بھی تو اسے تیر کھانے کے لیے لائی ہوں۔ آپ کی آواز میرے غریب خانہ میں بھی پہنچی، شوہر تو میرا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اسی کی امانت میرے پاس تھی اور میرے گھر میں تھا کچھ نہیں۔ ضمیر نے فیصلہ کیا یہ متاع قلب و جگر ہی لے چلو، یہ متاع قلب و جگر ہی لے چلو، تو آپ کی خدمت میں اپنا شیرخوار لائی ہوں، اسے قبول فرما لیجئے۔ میدان میں جب کفار آپ پہ تیر برسائیں تو میرے لخت جگر کو ڈیفنس شیلڈ کے طور پہ سامنے کیا جائے، سارے تیر اسے لگ جائیں، کوئی آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کے دعائیں دی، اللہ اسے اسلام کا مجاہد بنائے، اللہ اسے اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ وہ جاسوس منظر دیکھ رہے،
سر پہ پاؤں رکھ کے دوڑے، جتنی تیز رفتاری سے دوڑ سکتے تھے دوڑے، اپنے بادشاہ کے پاس جا کے کہنے لگے بادشاہ جی، اس نے کہا کیا دیکھا ہے مدینہ میں؟ کہنے کے بعد میں بتائیں گے، پہلے ہماری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنی یہ ساری تیاری کو ختم کیجئے، پروگرام ملتوی، مسلمانوں سے جنگ لڑنے کا پروگرام ملتوی۔ ہرقل کہنے لگا تم میری ناک کاٹنا چاہتے ہو، مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو، پوری دنیا میں اعلان کر چکا ہوں، مٹھی بھر مسلمانوں پہ حملہ کروں گا، انہیں تہس نہس کر دوں گا، یہودیوں نصرانیوں کو ساری دنیا میں اطلاع کر چکا ہوں، اب تم کہتے ہو ملتوی کر دوں، منہ دکھانے کا نہ رہوں؟ جاسوس کہنے لگے نہیں، اگر شوق ہے خودکشی کا تو تشریف لے جائیے، آزمائیے۔ ہم سوچ سمجھ کے یہ تجویز دے رہے ہیں کہ پروگرام ملتوی۔ ہرقل نے کہا مگر بتاؤ تو صحیح، تعداد میں زیادہ ہیں، اسلحہ زیادہ ہے، جسمانی قوت زیادہ ہے، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہ اسلحہ زیادہ ہے، نہ تعداد زیادہ ہے، نہ جسمانی قوت کی بات ہے، بادشاہ اصل بات یہ ہے کہ جو منظر ہم دیکھ کے آئے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں، مدینہ میں جو منظر ہم دیکھ کے آئے ہیں، ہماری آنکھوں نے اس سے پہلے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا۔ پیدا کرنے والے کی قسم، ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں، ورکر بھی بہت دیکھے ہیں، محمد عربی جیسا لیڈر نہیں دیکھا، صحابہ رسول جیسے ورکر نہیں دیکھے۔ لڑائی تو اس سے ہو جو موت سے ڈرے، بڑی دھمکی تو یہی ہوتی ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہم جو قوم دیکھ کے آئے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتی، موت ان سے ڈرتی ہے۔ راولپنڈی کے دوستوں، طاغوت کو ہمت نہ ہوئی، یہ رپورٹ سن کر اس نے اپنا پروگرام ملتوی کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ترہبون بہ عدو اللہ وعدو، تقتلون بہ نہیں، ترہبون، یہ ہے ترہیب۔ آج قرآن کریم کا پیغام یہ ہے تم اللہ کی دوستی اور اس سے کیا ہوا وعدہ نبھا لو، یہاں گھر میں بیٹھے رہو، تمہیں میدان میں جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی۔ جب دشمن تمہارے تیور دیکھے گا تو وہیں اس کی ماں مرے گی، وائٹ ہاؤس میں۔ آج وہ جو آنکھیں دکھاتا ہے، وہ جو آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہتا ہے، آپ کو دہشت گرد کہتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے یہ نام کے ہیں، کام کے نہیں رہے، ان کے اندر سے کچھ نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے، آپ کو معلوم نہیں شاید، لیکن اسے معلوم ہے، اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ آپ کے غریب خانے کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے محلات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا غریب بھائی مسلمان جو ہے، اسے کھانے کو کچھ ملے نہ ملے، لیکن اس کے گھر سے گانوں کی آواز ضرور آئے گی، گانوں کی آواز ضرور آئے گی اس کے گھر کے، قرآن کی آواز نہیں، گانوں کی آواز صبح سویرے۔ یہ سب رپورٹ ہے ان کے پاس۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن انسان سازی کا نسخہ ہے۔ اس نے بکریوں کے چرواہوں کو بارے سے تخت و تاج بنائے، اس نے تپتے ہوئے صحرائے عرب میں اونٹ چرانے والوں کو انسانی قافلے کا سالار بنایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن کی تاثیر بدل گئی ہے؟ قرآن تو وہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کم و بیش 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پہ حکم چلتا ہے، عناصر اربع پابند ہیں اس مرد حر کے حکم کی۔ دھرتی کانپنے لگی تو پاؤں کی ٹھوکر لگائی، کیوں؟ کیا میں نے تیرے سینے پہ انصاف نہیں کیا؟ پرسکون ہو گئی۔ بھڑکتے ہوئے شعلوں پہ پانی کی لپ پھینکی تو ٹھنڈے ہو گئے، خط لکھا تو دریاؤں نے تعمیر کی، پیغام دیا تو ہواؤں نے غلامی کی۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، عناصر اربع محکوم ہیں۔ ویرانے میں ایک جگہ کھڑے روتے ہوئے نظر آئے، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ کسی محاذ سے مسلمانوں کی شکست کی اطلاع تو نہیں آئی؟ فرمانے لگے سب خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ پوچھا گیا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟
فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں بچپن میں نے بکریاں چرائیں. مجھے وہ ماضی یاد آ گیا. اسی جگہ بکریاں ادھر ادھر بھاگ جاتی تھیں. اچھا بڑی عجیب بات ہے. تمام انبیاء کی سیرت کا آپ مطالعہ کیجئے. کسی نبی نے بھینسیں نہیں چرائیں، گائے نہیں چرائی، بیل نہیں چرائے، اونٹ نہیں چرائے، بکریاں ہی چرائیں. ہمارے آقا مولا نے بھی بکریاں چرائیں. غور فرمایا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ بکری جو ہے جتنی مختصر ہے اتنی شوق ہے. یہ جو اب بکریاں آئی ہیں نا جی، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اصلی بکری ان کم وقتوں کی بھی جنس میں کچھ مکس ہو گئی. یہ تو کچھ حلوائی قسم کی بکریاں آئی ہیں. حلوا سویٹ ڈش پہ پلی ہوئی ہے. کم وقت پیٹ اتنا بڑھا رکھا ہے کہ وہ نہ بھاگ سکتی ہے نہ کسی دیوار پہ چل سکتی ہے. وہ بکریاں بڑی سراخ ہوتی تھی. کبھی کسی دیوار پہ چڑھ گئی، بیری پہ دو ٹانگیں اٹھا کے ایسے ہی چھوٹی چھوٹی سی شاخوں پہ لگا رکھی ہیں، بس ایسی تھوڑی سی، اور بڑے مزے سے پتے کھا رہی ہیں جیسے آپ پراٹھے کھا رہے ہیں. میں ان بکریوں کی بات ہے. تو بکریاں کیوں چرائیں؟ کہ یہ ذرا شوخ جانور ہے، اسے قابو کرنے کی ذرا تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے، تھوڑی سی مشق ہو جائے. یہ بڑا شوخ جانور ہے، اسے قابو کرنے کی مشق کر لو کہ پھر کچھ دیر بعد تمہیں جس جانور سے واسطہ پڑے گا وہ تو اس سے بھی شوخ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنا وہ ماضی یاد آ گیا. یہاں بکریوں کا ریور میں چلا رہا تھا، وہ قابو میں نہیں آتی تھی، تو میرے والد خطاب آئے، مجھے انہوں نے تنبیہ کی، جھڑکا. فرمانے لگے عمر بکریوں کو تو قابو کر نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے نالائق؟ بکریاں تو تمہارے قابو میں نہیں آتی، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج اسی جگہ آیا تو میں نے اپنے حال کے آئینے میں ماضی کا حلیہ دیکھا اور میرے ضمیر نے مجھ سے کہا عمر تم تو وہی ہو کہ بکریاں بھی جس کے قابو میں نہیں آتی تھیں. یہ کون سا نسخہ ہے جس نے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ عناصر اربع بھی تیرا حکم مان گئے؟ تو یہی نسخہ قرآن تھا. وہ نسخہ یہی تھا قرآن. قرآن نہیں بدلا، ہم بدل گئے. ہم وہ نہیں، قرآن وہی ہے. یہ آج بھی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے قریب آ جاؤ، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تو پھر تمہیں امریکہ سے ڈر نہیں لگے گا. امریکہ کو رب کعبہ کی قسم کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں، میں کوئی ڈینگ نہیں مار رہا اور نہ میری عادت ہے. میں اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے یہی دعویٰ کر رہا ہوں. پاکستان والوں، اگر تم نے قرآن کو نہ اپنایا تمہیں کوئی جماعت نہیں بچا سکے گی، کوئی لیڈر نہیں بچا. لیڈروں نے کیا بچانا ہے یار تمہیں؟ ان کی اپنی تجوریاں کہاں بھریں گی کہ وہ تیرے متعلق سوچیں. کتنے ہمدرد ہیں اس قوم کے بیچارے. دیکھو نا جی، بالکل مفلس غریب قوم کا کوئی فرد اتنا غریب نہیں ہے جتنے یہاں کے لیڈر غریب ہیں. بیچارے بالکل مسلمانوں کی لیڈرشپ کا شوق ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لائے ہیں. فرماتے ہیں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنو. تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین ہم آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کرتا پہن رکھا ہے یہ اسی کپڑے کا ہے جو کپڑا غنیمت میں ہم کو بھی ملا، لیکن جو ہمیں چادر ملی اس میں تو اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم کرتا بنا سکتے. آپ نے اتنا لمبا چوڑا کرتا بنا رکھا ہے، آپ نے بڑی چادر لے لی تھی. پہلے یہ وضاحت فرمائیے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو اشارہ کیا، بیٹا کھڑے ہو جاؤ، وضاحت کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے، فرمانے لگے میں نے چادریں تو وہی تھی جو آپ کو ملی اور ہمیں بھی ملی، میں نے اپنی چادر ابا جان کو ہیبہ کر دی تھی
کہ ایک چادر سے نہ میرا کرتا بنتا ہے نہ آپ کا بنتا ہے، تو میں نے اپنی چادر ابا جان کو دے دی تھی، تو یہ کرتا ایک چادر سے نہیں 2 چادروں سے بنا ہے، ایک امیر المومنین کی اپنے حصے کی چادر، ایک میں نے دی تھی۔ اب وہ عربی کہتا ہے ہاں امیر المومنین اب فرمائیے، ہم اب آپ کی بات سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ اور میرے لیڈر اب میری اصل میں کمزوری یہ ہے جی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر میں کسی کھاتے میں نہیں پڑا ہوا، اور آپ دعا کیجیے اللہ مجھے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ الحمدللہ میں جہاں تھا وہیں کھڑا، میرا سفر قرآن و سنت کی روشنی میں جاری ہے اور جاری رہے گا۔ میں اس لیے نہیں پیدا ہوا اس دنیا میں کہ کبھی قرآن و سنت کو یا اسلام کو، کبھی مذہب کو کسی لیڈر کے لیے استعمال کروں، کبھی مذہب کو کسی پارٹی کے لیے استعمال کروں۔ میں ان سے محبت کروں گا جب یہ اللہ کے دین سے محبت کریں گے، اور محض زبان سے نہیں، عمل سے، زبان سے نہیں، عمل سے۔ اور جب ان کی حالت یہ ہے کہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں، نام تو دین کا لیتے ہیں، اور چون بخلوت میر امن آکار دیگر نہیں کھنا۔ فرمایا تو چدانی تو نمیدانی کے آئینے تو چیز، فارسی بھی متروک ہو گئی یاد۔ تو نمیدانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکینے تو چیز، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزادست و قدیم، رہزنا از حفظ رہبر شدم، از کتاب صاحب دفتر شدم۔ تو کیوں بھول بیٹھا کہ تیرا زندگی گزارنے کے لیے ضابطہ حیات کیا ہے؟ تجھے کیوں یاد نہ رہا کہ تیرا دستور العمل کیا ہے؟ وہ قرآن ہی تو ہے جس کی روشنیوں نے راہزنوں کو بھی راہبر بنا ڈالا، وہ قرآن ہی تو ہے جس نے امیین کو، زمانے کے ان پڑھوں کو سارے زمانے کا استاد بنا ڈالا۔ قرآن کل بھی تعمیر کرتا رہا، آج بھی قرآن تعمیر چاہتا ہے۔ قرآن نے کل بھی وعدہ نبھایا، آج بھی وعدہ نبھانا جانتا ہے۔ قرآن نے کل بھی ضعیفوں کو طاقتور بنا ڈالا، کمزوروں کو قوی بنا ڈالا، آج بھی قرآن ضعیفوں کو طاقتور بنا سکتا ہے۔ کل بھی قرآن کریم نے پستیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا ڈالا۔ قرآن آج بھی آپ کو انہی بلندیوں پر پہنچانا جانتا ہے، لیکن پہلے آپ اس کے قریب تو آئیں، اس کی بات تو سنیں۔ ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں بہت شرم آتی ہے جب دینی مدارس یا مساجد میں چادر پھیری جاتی ہے کہ کچھ دے دو۔ اچھا ناراض نہ ہونا، اب بھی میں نے کچھ امریکہ میں بھی اسلامک سینٹرز کا فاؤنڈیشن کیا، کچھ میں نے کینیڈا میں بھی، ادھر پاناما میں بھی۔ انشاءاللہ آپ کو ساری رپورٹ ملے گی اس دفعہ کے میگزین میں۔ اس دفعہ میں نے یہ کیا کہ پورا سفر میں لکھتا گیا ہوں خود، برطانیہ کے شب و روز بھی لکھے، کینیڈا کے شب و روز بھی لکھے،
امریکہ کے شب و روز بھی لکھے، پاناما کے بھی وہ بالکل کنارے پہ، آخری کنارے پہ، اس کے آگے پانی ہے، زمین ختم. محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤ، محمد تیری عظمت پہ قربان جاؤ. کائنات کے آخری کنارے تک رحمت عالم کے غلام موجود، اور محمد الیاس اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تیری قبر کو بھی نور سے بھر دے، کہ جہاں بھی پہنچاؤں محمد الیاس کے مبلغین بھی، محمد الیاس کے مبلغین بھی ہر جگہ موجود. اچھا آپ کو بتاؤں، عیسائیوں نے بھی اب نقل شروع کر دی. پاناما میں ایک دن صبح 6 بجے کسی نے نوک کیا، جہاں میرا قیام تھا، جہاں میں رہ رہا تھا. صبح 6 بجے میں نے سوچا یہ کون آیا ہے، تو میں نے وہ ونڈو پلاک ذرا ہٹا کے تو دیکھا، تو وہ تو پادری تھے، پریسٹ تھے. اتنے میں میرا میزبان بھی آ گیا. میں نے کہا یہ کیا جنس آئی ہوئی ہے آپ کے دروازے پہ، پوچھیے ان سے. وہ گیا تو کہنے لگے جی بس ہم تو اللہ کے راستے پر بلانے کے لیے آئے کہ آپ اللہ کی بات مانیں، اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ سے پیار کریں اور خلق خدا کی خدمت کریں، جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان کی خدمت کریں، بس ہم تو صرف یہ کہنے آئے. میں نے کہا محمد الیاس اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے، لوگ تیری کاپی کرنے پہ مجبور ہو گئے. اب یار لوگوں نے بھی کچھ تبلیغی اجتماعات کا سلسلہ شروع کیا ہے. خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھول، خوشبو آ نہیں سکتی. پتا بات کیا آپ نے پتہ نہیں غور کیا یا نہیں، اب کر لینا. کاپی تو ہو رہی ہے، نقل تو ہو رہی ہے، وہ یہ بھی بڑا خاص قسم کا سٹائل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چہرے پر آتی جی، چہرے ابو سن کم تریزا، چہرے پر آتی جی. ہمارے جو تبلیغی دوست ہیں ان کے چہرے بھی پڑھ لیا کیجیے، اور یہ جو ہمارے نقال ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ہیں. بلکہ میں یقین فرمائیے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ ان کو اصل بنا دے، اللہ ان کو اصل بنا دے، نقل سے اصل پہ آ جائیں. ہم دعا بولیں، اسی راستے پہ آ جائیں جو راستہ اللہ کے ایک درویش بندے نے دکھایا، قرآن و سنت کے حوالے سے بتایا کہ بھائی تم اللہ سے وفا کرو گے تو پھر ساری کائنات تمہاری غلام ہو جائے، تم اس کے بن جاؤ تو ساری کائنات تمہاری بن جائے گی. نیو یارک میں نماز ظہر پڑھنے کے لیے میں نے پوچھا ادھر کہیں کوئی پریئر پلیس نماز کی جگہ ہوگا، وہ سامنے ایک تو میرے پیچھے وہ قافلہ لگ گیا، سب بولے دیکھنے کے لیے، بھولیا لباس. میں نے کہا ضرور دیکھو، ضرور دیکھو. فنڈامنٹلسٹ کوئی مجھے صدام کہے، کوئی پتہ نہیں کیا کہے، ہماری چھوٹی سی داڑھی چڑھتی ہے اور یہودیوں کی اتنی اتنی داڑیاں ہیں. لندن میں دیکھا تو یار اسٹار نیوٹن میں اتنی اتنی داڑیاں، خاص قسم کا وہ ٹوپ اور بال، یعنی سکھ ہے نا، جیسے سکھ بال کو ٹچ نہیں کرتے، یہ کمبخت بھی بالوں کو بالکل نہیں ٹچ کرتے، نہ یہ سارے بالوں کو جل دیتے. اچھا صبح ٹھیک 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، دیوارے گریا کے سامنے جا کے عبادت کرتے ہیں روتے. وہ ان کو نہیں چبھتے، وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. انہوں نے مسجد خلیل کو مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیا اور خون مسلم کو اتنا بہایا کہ مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی. اس کے باوجود وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہ نارمل لوگ ہیں. تو یہ میرے پیچھے قافلہ. اب میں جب وہاں پہنچا ہوں، اللہ کا شکر ہے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی وہ بھی میرے پاس آئے، انہوں نے ہاتھ ملایا، کچھ جانتے تھے. میں نے کہا نماز پڑھ لو، کہنے لگے کپڑے صاف نہیں ہیں. میں نے کہا آج انہی کپڑوں کے ساتھ پڑھ. کہنے لگے وضو نہیں ہے. میں نے کہا بوٹ اتارو، یہ وقت بہت ہو جائے گا. میں نے کہا تقریر مت کرو، نماز پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، اتارو بوٹ بھی اور وضو بناؤ، آ جاؤ. ہم نے نماز تو پڑھی،
اب نماز کے بعد میری نظر گئی سامنے رکھے ہوئے پمفلٹوں پر اتنے چھوٹے چھوٹے، عربی میں، اردو میں، انگلش میں تو خیر تھے ہی، دوسری کچھ زبانوں میں، فرینچ میں، ان پمفلٹوں پہ لکھا تھا بر وقت مدد، یعنی ہیلپ ایٹ اے ٹائم، ہیلپ ایٹ اے ٹائم، بر وقت مدد۔ وہ میں لایا ہوں، بھیجا ہے میں نے ذمہ دار حضرات کو وہ چھوٹا سا کتابچہ، اس میں لکھا ہے کہ اللہ ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے بیٹے کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اللہ کو جب پیار آیا تو اس نے اللہ ان سے پیار کرتے۔ وہ پمفلٹ لاہور چرچ کے چھپے ہوئے ہیں، آپ کو حیرت ہو، لاہور چرچ کے۔ ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ اگر کوئی اس ملک میں جو ملک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کا ہے، رحمت عالم کے غلاموں کا ملک ہے، اگر کوئی اس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو کیا وہ قومی مجرم نہیں؟ اس کے ساتھ کسی رعایت کی گنجائش ہے؟ مجھ سے ایک دوست کیا کوئی عیسائی کہنے لگے کہ یہاں تو لوگ حضرت عیسیٰ کے خلاف بھی بولتے ہیں لیکن ہم انہیں کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کہا تم بغیرت ہو نا، تم بغیرت ہو، تمہارے ہاں دین نام کی شے کیا ہے؟ تمہارا دین تو ہم نے دیکھا ہوا ہے سی سائڈ پہ ہم نے دیکھا ہوا ہے تمہارا دین لیورپول پر، بلیک پول پر، تمہیں کیا کہنا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین کی عزت و ناموس لاوارث نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی تو وہ ہیں کہ ان کے ایک چاہنے والے کو کفار نے پکڑ رکھا ہے، آثار بتا رہے ہیں کہ میری جان چلی جائے گی۔ کفار میں سے کسی ایک نے آگے بڑھ کے کہا بتاؤ آج تمہاری جگہ اگر محمد ہوتے تو ہم تمہیں کہتے کہ اگر تم ان کو پھانسی دینے پر راضی ہو جاؤ تو ہم تیری زندگی بخش دیں گے، تو تمہیں یہ قبول ہوگا؟ اس نے کہا بکواس نہ کرو یار، پھانسی دینا تو دور کی بات ہے، اگر راہ چلتے ہوئے کوئی کانٹا پڑا ہو اور میرے آقا کے پاؤں میں چبھنے کا امکان ہو، لیکن اگر میری جان کام آ جائے تو وہ کانٹے کی چبھن سے بچ جائیں گے، تو مجھ جیسے کروڑوں اپنی جان دے دیں گے، اپنے قائد کے پاؤں میں کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہ ہو۔ میں نے کہا یہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد عربی ہے، ہمارا یہ انسانی حقوق کے ناطے سے بھی، مذہب کے حوالے سے بھی، ملت کے حوالے سے بھی ہمارا حق ہے کہ اگر کوئی رحمت عالم کی شان میں گستاخی کرے گا تو پاکستان میں وہ سب سے بڑا غدار ہوگا اور اسے وہی سزا ملے گی جو غدار کو ملنی چاہیے۔ کیوں بھیجا گیا انہیں یہاں سے؟ ان ایسے مجرموں کو نہیں بھیجا جانا چاہیے۔ اور میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ تسلیم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ، انہوں نے نہیں کہا، ہمارا مطالبہ ہے کہ حضرت عیسیٰ و مریم کی شان میں اگر کوئی شخص گستاخی کرے تو اسے سزائے موت ہونی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ۔ میں یہ بات وہاں کہہ کے آیا ہوں، میں نے کہا تم نے یہ مطالبہ نہیں کیا اب تک، حالانکہ ہمیں خوشی ہوتی کہ اگر تم یہ مطالبہ کرتے، چرچ یہ مطالبہ کرتا کہ حضرت مریم سیدنا عیسیٰ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو سزائے موت ملنی چاہیے، لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان مقدس کرداروں کے خلاف زبان و قلم سے اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو پھر اگر کوئی رحمت عالم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے لیے بھی سزائے موت، اور اگر کوئی اصحاب و اہل بیت رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہونی چاہیے، اس لیے کہ صدیق عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین یہ کوئی معمولی کردار نہیں ہے، یہ عین اسلام ہے، عین اسلام ہے۔ یہ مطالبہ بھی ہم کرتے ہیں۔ آئیے پھر
پھر دوہراتا ہوں، یہ مطالبہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اگر کوئی سیدنا علی، سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کرتا ہے زبان و قلم سے تو اسے سزائے موت ہونی چاہیے۔ تم نے نہیں کیا، ہم کرتے ہیں یہ مطالبہ کہ علی و حسنین و فاطمہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو پھر صدیق عمر، عثمان و طلحہ و زبیر و عمرو بن عاص و معاویہ اور سعد بن ابی وقاص کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے بھی سزائے موت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ عین اسلام ہے، اسلام سے باہر نہیں ہے۔ یہ اسلام نے سچائی کا آئیڈیا دیا، محمد نے ابو بکر کو پیش کر کے پریکٹیکل دے دیا۔ اسلام نے عدل کا آئیڈیا دیا، رحمت عالم نے اپنا عمر تیار کر کے پریکٹیکل عدل سامنے کر دیا۔ اسلام نے حیا اور سخاوت کا آئیڈیا دیا، رحمت عالم نے عثمان بن عفان کو پریکٹیکل پیش کر دیا۔ اسلام نے زہد و شرافت کا اور ولایت کا آئیڈیا دیا، رحمت عالم نے اپنے علی کو پریکٹیکل پیش کر دیا۔ اسلام نے شجاعت و بہادری کا آئیڈیا دیا، رحمت عالم نے خالد بن ولید کو پریکٹیکل پیش کر دیا۔ یہ سب اسلام کی تھیوری کے پریکٹیکل ماڈلز ہیں۔ ان کے خلاف زبان و قلم اسلام سے اگر ان کے خلاف کوئی زبان و قلم چلتی ہے تو وہ اسلام کا گلا کاٹ رہی ہے، اور اسلام کا گلا کاٹنے والی زبان و قلم مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہو سکتی، اور نہ اسے حق پڑتا ہے کہ وہ مسلمان معاشرے میں رہ سکے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے قرآن کا پیغام، سمجھا دو سب۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے وفا کر سکیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دعا سے پہلے اٹھنے کی اجازت نہیں، جو میرے دوست ہیں وہ تو بیٹھے رہیں، اور جو جاسوس ہیں وہ تشریف لے جائیں۔ میرے دوست سب بیٹھے رہیں۔ ہاں بھائی، بات یہ ہے تعلیم الاسلام، میں نے تو کہا جو میرے دوست ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں، یہ حضرت میرے دوست نہیں ہے کیا؟ چہرے ذرا دیکھنا، چہرے دیکھنا۔ ہاں، جو میرے دوست ہیں وہ تشریف رکھیں۔ آپ نے 2 گھنٹے مجھے دیے، 2 منٹ اور دے دیجیے۔ تعلیم الاسلام جس میں ہم جس اسٹیج پر بات کر رہے ہیں، اس مدرسے کو ہم نے 2 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کیا۔ آج مسافر طلباء بھی ہیں، مقامی حضرات بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس چھت کے اوپر ہم چاہتے ہیں دارالقرآن بنے، اور طلباء کے لیے کچھ دارالاقامہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت تک یہ مسجد میں سو رہے ہیں میرے بچے، تو اگر آپ حضرات میں سے اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے تو وہ ذرا کھڑے ہو کر اپنا نام بتائیں کہ کیا تعاون کر رہے ہیں۔ کچھ دوست رحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما یا رب العالمین۔ فلسطین، کشمیر، بوسنیا، برما، صومالیہ، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، عزت کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا یا رب العالمین۔ روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ کچھ دوستوں نے خاص طور پر اس سلسلے میں کہا ہے، میں ان سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں، میرا رب سب کو جانتا ہے، یا رب العالمین ان سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما۔ اس ادارے کے ساتھ ان تمام اداروں کو یا رب العالمین کامیابیوں سے ہمکنار فرما جو اس دور میں قرآن و سنت کی تعلیم کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ مدرسہ تعلیم الاسلام کو بھی آیا اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری توقعات سے زیادہ ہمیں کامیابیاں عطا فرما۔ یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہمیشہ بلند ہوتی رہیں۔ الہ العالمین، اس وقت ہم قومی زندگی کے جس موڑ پر کھڑے ہیں، اگر تو نے کرم نہ کیا
تو ہمیں نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے تیرے فضل کی تمنا کرتے ہیں۔ تیرے عدل سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں، تو فضل فرما اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یہ کروڑوں مسلمانوں کا ملک جس سے ہماری نسلوں کا مستقبل وابستہ ہے، یا رب العالمین اس کی حفاظت فرما، اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے عزائم کو ناکام فرما۔ فرزندان اسلام کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ توحید و سنت کی بنیاد پر اتحاد و مرکزیت میں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی۔ آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں جو دور دراز سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔